گھر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن ہوں۔ ہر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا ہو۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں علم، عقل، پیسہ، اچھی شکل، گھر، خاندان سب کچھ ہوتا ہے، مگر محبت نہیں ہوتی۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ جو مل رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ پریشانی جتنی ہو اتنی رکھنا سیکھیں۔ اسے کاٹن کی گٹڑی بنا کر سوچوں کے دریا میں اتریں گے تو بوجھ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کو مطلبی کہوں؟ میں تو خود اپنے رب کو مطلب کے وقت یاد کرتا ہوں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخر کار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی بہت ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں ناکامی، صبر میں برکت، جھوٹ میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ جوکر سے کسی نے پوچھا، چہرے پہ ماسک کیوں لگاتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگاتے تو سب ہیں، نظر بس میرا آتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ اصل میں اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھا تو وہ ہے جسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ دنیا میں مفت کچھ بھی نہیں۔ ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنا پڑتا ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو
نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ تکبر اور حسد وہ بیماریاں ہیں جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں اور سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے۔ بس تحقیق ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد بھی کیا۔ تم یہ فکر نہ کرو کہ خوشحالی اور آسانی کیسے آئے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل مہیا کر دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں اور فجر کے قریب سوتے ہیں، لہٰذا رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ بس غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ ہی ہمارے مال میں اور نہ ہی ہماری اولاد میں اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت باقی رہ گئی ہے۔ صبر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔